آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین. آج ہم بات کریں گے سانحہ APS کے حوالے سے. آج ہم نے ایسے مہمان کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے. ایسی والدہ ہیں جن کے 2 بیٹے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. 2 کے 2 بیٹے تھے اور دونوں کے دونوں شہید ہو گئے ہیں. 3 بیٹیاں ہیں. ان سے آج پوچھیں گے کہ 16 دسمبر 2014 میں ان کے ساتھ کیا بھی تھی. بہت شکریہ آنٹی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. السلام علیکم. جی سب سے پہلے میں بتائیے کہ جو 16 دسمبر 2014 کا دن تھا وہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے وہ کتنا دکھ اور درد والا وہ دن تھا. 16 دسمبر 2014 کو روٹین کے مطابق میرے دونوں بیٹے صبح اٹھے, وضو کی اور نماز کے لیے چلے گئے, اور میں ہمیشہ ان کے بعد اٹھ کے نماز پڑھتی تھی اور ان کے لیے ناشتہ بناتی تھی. ہنسی خوشی دونوں بھائی آئے, میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا, روٹین کی گپ شپ کی اور اسکول کے لیے تیار ہو کے نکل گئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ 16 دسمبر کا دن میرے لیے تاریخ کا وہ دن سیاہ دن بنے گا کہ جسے میں کبھی بھی بلا نہیں سکوں گی. آپ کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں, کس کس کلاس میں تھے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. میرا بڑا بیٹا نور اللہ درانی کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ تھا, اور چھوٹا بیٹا سیف اللہ درانی کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا, جب آپ یہ واقعہ ہوا تو آپ کس وقت وہاں پہ پہنچی اسکول APS میں؟ اس طرح تھا, اس دن میرا صبح میں BS کر رہی تھی, 2nd سیمسٹر کا لاسٹ پیپر تھا, تو 8 بجے پیپر سٹارٹ ہوا. تقریباً آدھا گھنٹے میں نے پیپر ختم کیا. 8:45 کے قریب میں ادھر سے گزری ہوں, اسکول کے بالکل سامنے سے. اچھا. لیکن وہاں بالکل خاموشی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد میں صدر گئی ہوں, ایک بینک گئی ہوں, دوسرے بینک گئی ہوں, مجھے کچھ اپنے اکاؤنٹس چیک کرنے تھے. وہاں سے جب واپس پیدل میں اپنے گھر آئی ہوں, میں نے تھوڑا بہت گھر کا کام کیا, کیونکہ پورا ہفتہ ایگزام کی وجہ سے میں نے گھر کی کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا تھا. صبح پیپر دینی جاتی تھی, ایوننگ پہ اپنی ڈیوٹی کرتی تھی, اور پھر جو بھی ٹائم مجھے ملتا تھا میں اپنے گھر کا کام کرتی تھی. تو میں نے بڑی خوشی خوشی اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ ان کی پسندیدہ چیز جو ہے تو یا چاول تھے یا آلو, تو میں نے آلو دھوئے کہ اپنے بچوں کے آنے سے پہلے آج ان کے لیے ان کے پسند کا سالن بناؤں. اتنی میں میری بیٹی کالج سے آئی اور بیگ رکھا, سلام کیا, اور اتنی میں ایک دم چیخ پڑی کہ امی APS پہ دہشت گرد گھس گئے. میں نے جو آلو دھوئے تھے وہ ادھر ہی چھوڑ دیے, اور دوڑی دوڑی موبائل اٹھایا, کیونکہ میرا گھر ایسی جگہ پہ ہے کہ یہ کینٹ ایریا ہے اور کور ہیڈ کوارٹر کا آفس ساتھ ہے, تو یہاں جیمر لگے ہوتے ہیں, آواز نہیں آتی. میں ہمیشہ کال کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتی. جیسے گھر سے باہر گئی, اپنے ہسبینڈ کو فون کیا تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں ہمارا اپنی ماموں کے پاس ہے, اور میں دونوں بیٹوں کے لیے گیٹ پہ کھڑا ہوں. میں واپس گھر میں گھس گئی کہ چلو خیر ہوگا. اتنی میں جیسی میں آئی, ٹی وی میری بیٹی نے دوڑ کے ٹی وی آن کیا ہوا تھا تب تک, تو ٹی وی پہ پٹی چل رہی تھی کہ بہت سے بچے زخمی اور شہید ہیں اور ان کو LRH اور CMH شفٹ کیا جا رہا ہے. میں نے دوبارہ دوڑ لگائی, اپنے ہسبینڈ کو کال کی, تو اس نے غصے میں مجھے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں مت آؤ, راستے بند ہے. میں نے کہا نہیں, میں تو CMH جا رہی ہوں. پتہ نہیں اس وقت کیسے میری زبان پہ یہ بات آئی. اس نے مجھے منع نہیں کیا, مجھے کہتا ہے دوڑ کے جاؤ. میرے گھر سے 2 راستے CMH کی طرف جاتے ہیں, ایک کینٹ کے اندر شارٹ کٹ ہے اور ایک جو ہے تو مین روڈ سے. مجھے نہیں سمجھ لگی کہ کس طریقے سے میں نے چادر اٹھائی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے بیٹی سے کہا الماری میں 1 لاکھ روپیہ پڑے, یہ میرے پرس میں ڈال دو, مجھے نہیں پتا وہاں کس کے بچے کو ضرورت ہوگی. اور میں دوڑتی گئی. یقین کریں میں مین روڈ سے دوڑی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں کس طریقے سے میں نے وہ راستہ طے کیا. اور راستے میں بار بار میری چھوٹی بیٹی مجھے فون کرتی ہے
اور میرے بھائی کی دوست کی امی تھی. میرا بھائی اپنی میری بیٹی کو اپنی دوست کے گھر ڈیفینس میں چھوڑ گیا تھا کہ اب ہم اس کا کیا کریں گے, ہم تو اسکول جا رہے ہیں. تو میری وہ بھابھی مجھے فون کرتی ہے, کہتی ہے ہمارا ہمارے گھر میں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ عورت کون ہے اور ہمارا کس کے گھر میں ہے. بس میں اسے صرف اتنا کہہ دیتی ہوں اچھا. وہ کہتی ہے آپ کدھر ہے؟ میں نے کہا میں سی ایم ایچ جا رہی ہوں. جب میں سی ایم ایچ کی گیٹ پہ پہنچی تو میرا بھائی کی کال آئی. میں نے کہا بھائی میں سی ایم ایچ کی گیٹ پہ ہوں. اتنی میں جو ہے تو جیسے میں نے گیٹ پہ پوچھا, میں نے کہا اے پی ایس کے بچے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے. یقین کریں جب میں گئی ہوں نا, ان ساری بچوں کی لاشیں ایسے لائن میں پڑی تھی زمین پہ. جب میں نے دوڑ لگائی تو انہوں نے مجھے کہا نا باجی یہ سارے ختم ہیں, ان میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے, آپ سامنے جائیں وہاں ہے. میں سامنے ایک چھوٹی سی وارڈ تھی اس میں گھسی ہوں, 4-5 بچے اس میں زخمی پڑے تھے. میں ایک ایک بچے کو چیک کر رہی تھی لیکن مجھے پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا. اس دن سب بچوں کی شکلیں ایک جیسی تھی. میں نے بڑی کوشش کی لیکن کسی کو نہیں پہچانا. اور جیسے میں اس کمرے سے واپس نکلی ہوں, سامنے لان میں سارے بچے پڑے تھے. تو ایک سپاہی دوسری کو کہتا ہے موبائل دیتے ہوئے کہ یہ کسی بچے کا موبائل پڑا ہے. میں نے جلدی سے اٹھایا, میں نے کہا یہ میرے بیٹے کا موبائل ہے, کیونکہ وہ موبائل میں 2 سال تک استعمال کر چکی تھی اور اس پہ مسلسل کالیں آ رہی تھی. اتنی میں میرا بھائی بھی پہنچ گیا. تو میں نے اسے کہا اجاز یہ موبائل نور اللہ کا ہے. اس نے میرے ہاتھ سے لیا. مجھے اس دن اس کو اٹینڈ کرنا نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس بٹن سے اور کدھر سے اٹینڈ ہو رہا ہے. میرے بھائی نے مجھ سے لیا اور اس نے بات کی تو میری بیٹیاں جو ہے تو وہ مسلسل بھائی کے فون پہ بات کالیں کر رہی تھی. اتنی میں انہوں نے آرمی والوں نے کہا باجی آپ راستے سے ہٹ جائیں, زخمی آ رہے ان کا راستہ بند نہ کرے. میرے بھائی نے میرے اس پہ کولے پہ ہاتھ ڈالا اور میرے اوپر ہاتھ ڈال کے کہا کہ باجی آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, صبر کریں. اور جیسے میں کھڑی ہوئی سامنے میرے چھوٹے بیٹے کی جو ہے تو اس کے دونوں شوز جو جمعرات کے دن میں مغرب کی اذان کے بعد دونوں کو لے کے گئی تھی اور شوز دلوائے تھے, وہ بالکل میرے سامنے پڑے تھے ایسے کر کے اس کے دونوں پاؤں. میں نے جیسے ہی دیکھا میں نے کہا بھائی کو, میں نے کہا آپ یہ شوز دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کھڑی ہو جائے, اور وہ دوڑ کے وہ گھس گیا اندر بچوں کے بیچ میں. جیسی اس نے چادر ہٹائی پیچھے سے آرمی والے آئے, انہوں نے اس کو پھر واپس کیا کہ نہیں نہیں, لیکن وہ میرے چھوٹے بیٹے کی ڈیڈ باڈی تھی. جب مجھے پتا چلا بس پھر میں مسلسل ادھر کڑی چیخ رہی تھی, اور جیسی کوئی ایمبولینس آتا تھا میں دوڑ کے مردوں کے بیچ میں گھس جاتی تھی کہ ہو سکتا اس میں میرا دوسرا بیٹا ہو. حالانکہ مجھے اس کا موبائل پہلے مل چکا تھا, لیکن پھر بھی ایک امید تھی کہ ہو سکتے شاید زندہ ہو, وہ زخمی ہو. اور میری بیٹیاں بھی پہنچ گئی تھی سی ایم ایچ. وہ مجھے کہتی ہے نہیں امی نور اللہ کو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نور اللہ میرا بہت تیز بیٹا تھا, جمناسٹک کا شوقین تھا. چھوٹے بھائی کی نسبت وہ قد میں بھی چھوٹا تھا, صحت میں بھی کمزور تھا, لیکن گیمز میں اور ہر چیز میں بہت تیز تھا. ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ لگے گا, ہمیں یہ یقین تھا کہ وہ ضرور خود نہ خود کسی نہ کسی طریقے سے خود کو نکالے گا. پھر انہوں ساری ڈیڈ باڈیز کو اندر او پی ڈی میں شفٹ کیا. جیسے ہی میرا بھائی اور میرے ہسبینڈ اور سارے ہمارے جتنی بھی میرے ہاسپٹل سٹاف کے لوگ آ کے کھڑے تھے, ایمبولینسز کھڑی تھی, جب یہ انہوں نے اندر گئے اور کیا تو سیف اللہ سے بہت ہی قریب اس کی بھی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. بس یعنی
دونوں جو ہے وہ ہاسپٹل میں جو فائرنگ ہوئی، جو ظالم جن درندوں لوگوں نے کی، اس میں آپ کے جو دونوں بیٹے تھے وہ ادھر ہی دم توڑ گئے تھے. بالکل بالکل، دونوں آڈیٹوریم میں تھے، کیونکہ 9 10 اور 8 کلاس کو انہوں نے آڈیٹوریم میں خود لے کے آئے تھے، اور یہ دونوں 9 اور 8 میں تھے، تو یہ دونوں آڈیٹوریم میں موجود تھے. لیکن نور اللہ کو اچھا، جو کال آپ کو موبائل ملا ہے اپنے بیٹے کا، انہوں نے کوئی اس دوران کوئی آپ کو کال کی ہو یا ٹرائی کرتا رہا ہو کال کرنے کی؟ نہیں، نہ انہوں نے کوئی کال کی ہے، اور نہ ان کو شاید موقع ملا ہے. موقع ملا ہے. ان کو موقع نہیں ملا، کیونکہ جب میں 12 بجے CMH پہنچی تو یہ سارے بچوں کی ڈیڈ باڈیز ادھر پہنچی ہوئی تھی پہلے سے. اس کے بعد جو گاڑیاں آئی اس میں اکا دکا کوئی زخمی آ رہا تھا، اور جب مجھے چھوٹے بیٹی کی ڈیڈ باڈی ملی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا تو وہ مجھے کہتا ہے میں تو آڈیٹوریم کے بیچ میں کھڑا ہوں، یہاں بچے نہیں ہے. 6 7 جوان لڑکے جو بڑی کلاسز کے، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہے. تو اس وقت، اور میرے بھائی نے مجھے بعد میں بتایا کہ ان سارے بچوں کو جو آڈیٹوریم والے تھے شاید، کہتے ان سب کو بوریوں کی طرح ایک شیزور میں اوپر نیچے ڈالا گیا. وہ اسکول کے باہر کھڑے تھے. یہ تقریباً پیرنٹس نے جو ادھر موجود تھے انہوں نے یہ تماشا دیکھا ہے. سارے بچوں کو پہلی اس میں فرصت میں ایک شیزور میں اوپر نیچے ڈال کے، اور کہتے ہیں جیسی بہت تیزی سے گاڑی نکلی اسکول سے، جمپ پہ آ کے اس میں سے ایک بچہ نیچے گرا، انہوں نے دوبارہ اس کو اٹھا کے شیزور میں ڈالا باقی بچوں کے اوپر اور لے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آڈیٹوریم کے جتنے بچے تھے ان کو پہلی اس میں انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس آڈیٹوریم کے ایک ایک بچے کی کہ وہ کس طرح پڑا ہے، اس کی لاش کیسی پڑی ہے، یہ ساری پکچرز فیس بک پہ اپلوڈ ہے. یعنی اتنی منٹوں میں دہشت گرد نے ان کا صفایا بھی کیا، اس کی ریکارڈنگ بھی کی، اور ہمیں اپلوڈ کر کے بھیج بھی دیا. آپ نے 2 بیٹوں کی جنازے اٹھائے ہیں، تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں اس سانحہ کو. کتنے بیٹے یاد آتے ہیں؟ کتنا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ 6 سال گزر گئے. ہمارے لیے آج بھی روز وہی دن ہے، ہمارا ہر روز اسی طرح ہے. اچھا، حکومت کے حوالے سے جو ابھی تک جو اقدامات کیے ہیں اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ ہمارے ملک میں حکومت کدھر ہے؟ یا شاید ہمارے بچے اس ملک کے باشندے نہیں تھے، ابھی تک تو کسی نے ان کو آن ہی نہیں کیا. وفاقی حکومت کہتے ہیں یہ صوبائی حکومت کا ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے یہ آرمی کا علاقہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارے تو بچوں کا آج تک FIR درج نہیں ہوا. 147 گھر برباد ہوئے، ان کا تو آج تک کسی نے FIR درج نہیں کیا. یا تو وہ شاید انڈیا سے آئے تھے ہمارے بچے، یا وہ انسان نہیں تھے، جانور تھے. کیونکہ ہمارا تو اگر چڑیا گھر میں ایک ہاتھنی جاتی ہے تو اس پہ بھی سموٹو ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے تو یہ قانون بھی نہیں تھا. صوبائی حکومت نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، یا وفاقی حکومت نے کم از کم آج کے دن تو کچھ کریں. کوئی مالی امداد وغیرہ تک بھی نہیں دی؟ مالی امداد کا ہم کیا کریں گے؟ میرا تو پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے، مالی امداد کا میں کیا کروں گی؟ میری بیٹی MBBS کر رہی ہے، میں نے اس کے لیے اپنا 1 کنال کا گھر بیچا، پھر 2.5 کنال کا پلاٹ بیچا، اور ابھی پھر ایک پلاٹ بیچا ہے کوئی 10 11 مرلے کا، کیونکہ اس کی آخری فیس رہتی. الحمدللہ ہمیں اتنا تھا کہ میں آج اس وقت اپنے 5 بچوں کی فیس APS میں دے رہی تھی، تو میں اپنے بچوں کو پال سکتی ہوں.
اور اب یہ میرا مشن ہے کہ اگر یہ جائیدادیں میری بچیوں کے کام آ جائے اور ان کا مستقبل بن جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ بعد میں ان کو، آپ کو پتہ ہے ہم پٹھان معاشرے میں میری بیٹیوں کو کوئی کچھ نہیں دے گا، رشتہ دار کہیں گے یہ ہمارا حصہ ہے، پھر کیوں نہ میں بیچ کے اپنی بیٹیوں پہ خرچ کروں؟ حکومت ہمارا کیا، حکومت تو ایک افسوس کے لیے آج کے دن ایک قرآن خوانی نہیں کر سکتی تو وہ ہمیں اور کیا کریں گے؟ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے، جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کا مستقبل روشن ہو۔ ہم مزید بھی آنے والے دنوں سے آپ لوگوں سے رابطے رہے گی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہے۔ آپ کا میزبان نصیر بخاری سیرن پاکستانی فورم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔